طرف سے بھی، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی، کہ معیشت کا حجم جو ہے وہ 1 سے 2% کے درمیان معاشی ترقی ہوئے گی. لیکن اس کے بعد جو ہم نے پیکیجز انٹروڈیوس کیے، جو ایک بہترین بجٹ پچھلے سال ہم نے پیش کیا، حکومت کی کووڈ کے اوپر اچھی حکمت عملی اور کاروباری افراد کے ساتھ اور اپنے ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم نے پالیسیاں مرتب کیں، اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ ہی یہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی سطح کی جو صنعت ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے. ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بڑی تیزی نظر آئی. ہمارے کسان بھائیوں کو گنے کی صحیح قیمت ملنا شروع ہو گئی. وزیر اعظم صاحب نے گندم کی قیمت جو مقرر کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں بھی اضافہ کیا، جس سے گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا. رائس اور میز میں بھی ہمیں ریکارڈ اضافہ ملا. اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا کے 2% سے 3% کر دیا گیا. لیکن ہمیں پھر بھی صنعت سے اچھے سگنلز آتے رہے، معیشت مزید مستحکم ہوتی رہی، فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھتے رہے. اور میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہوں گا جس کی بنیاد پہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی بدترین جو ڈیوسٹیشن ہے، جو تباہی اس نے پوری دنیا میں مچائی ہے اور عالمی منڈیوں میں مچائی ہے، اس کے باوجود جو جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے، یعنی کہ جو ہم نے اپنے لیے ہدف سیٹ کیے تھے، اس سے الحمدللہ زیادہ اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے. بہت سارے اینالسٹس کا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح ہماری بڑے سطح کی صنعت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل دوں گا، تو یہ شاید 4% سے بھی زیادہ جب ایکچوئل فگرز ریکنسائل کیے جائیں گے جون 30 کے بعد، تو شاید اس سے زیادہ نمبر جو ہے وہ سامنے آئے. بہرحال سب سے پہلے ایکسپورٹس کی بات کہ مارچ کے مہینے میں 3.2 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ رجسٹر ہوئی، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی رقوم بھیجتے ہیں پاکستان، اس میں جولائی اور جولائی سے لے کے اپریل تک 2021 تک 29% کا اضافہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ اور رقم ہمیں دیکھنے میں اس سال ملے گی. پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز، آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب نون لیگ کی حکومت اپنے آخری سال میں ایک بالکل عارضی سی اور ایک غبارے کی طرح ایک معاشی ترقی صرف 1 سال کے لیے دینے کی خاطر انہوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز میں 40% کمی کی تھی. آج ہمارے الحمدللہ کمرشل بینکس کے اور اسٹیٹ بینک کے اندر جو ڈالر ریزروز ہیں وہ 23 ارب ڈالر کے ریزروز موجود ہیں، جو 2016 سے لے کے اب تک کی ہائیسٹ سطح پہ ہے. جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس تھے وہ بھی ہم اچیو کر رہے ہیں، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے. 15% گروتھ ابھی تک ہمیں اس کے اندر مل رہی ہے. بڑی سطح کی صنعت کا میں نے آپ کو بتا دیا، 9% جو ہے وہ اوسطاً اس کی 9 مہینوں میں 9% گروتھ سامنے آئی ہے. اور اس کی جو انڈیکس ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی، وہ 175 پہ کھڑی ہے، جو جس کے ذریعے ہم میجر کرتے ہیں انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو، جو جنوری 2021 میں 175 تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ انڈیکس ہے. اور ہائیسٹ ایور پروڈکشن جو ہے وہ بھی ہمیں جنوری کے مہینے میں ملی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی. اس سب کے نتیجے میں جو ہمیں سب سے اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ $950 ملین سے زیادہ سرپلس میں ہے. اور یہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں، معاشی ترقی کے 2 جز ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی صنعت کے زور پہ، اپنی زراعت کے زور پہ آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ ایک عارضی سا غبارہ بنا سکتے ہیں، امپورٹ بڑھا کے، روپے کو اوور ویلیو کر کے، اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے. اور یہ غبارہ جس طرح نون لیگ نے اپنے آخری 1 سال میں صرف 5.4% گروتھ، آخری 1 سال میں، اس سے پہلے 4 سال میں یہ نہیں تھی معاشی ترقی ان کی، آخری 1 سال میں یہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا. پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے خسارہ انہوں نے رن کیا، اور فارن ایکسچینج ریزروز میں 40% کمی لے کے آئے. 11 ارب ڈالر کے لونز لیے، 10 ارب ڈالر کی شارٹ ٹرم بورنگ کی، صرف اس 1 سال میں 5% سے زیادہ گروتھ لینے کے لیے. اور خود جب چلے گئے تو عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، حالانکہ 5% گروتھ تھی. عالمی اداروں نے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اس گروتھ کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اور خود ان کے سابق وزراء خزانہ جو تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو IMF کے پاس فوراً جانا پڑے گا. تو یہ حقیقت تھی مسلم لیگ نون کی اس 1 سال کی اور آخری سال کی صرف معاشی ترقی کی. لیکن آج الحمدللہ ہم معاشی ترقی میں جو بڑھاؤ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر ہے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بھی. اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیر توانائی حماد اظہر جو کہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.